طالب نے ایجوکیشن کو پروموٹ کیا عزیزو. اس طرح سے علم پھیلایا علی ابن ابی طالب نے کہ خاص خاص شاگردوں کو تو خاص خاص علوم عطا کیے اور انہیں بتلایا کہ کون سا شخص کہاں پر کس طرح سے شہادت پائے. رشید حجری، کمیل، اور اسی طرح سے میثم تمار، اسی طریقے سے مختار بن ابو عبیدہ ثقفی، یہ لوگ آئندہ آ کر کیا کرنے والے ہیں سب کی اطلاع علی ابن ابی طالب نے میثم تمار کو فرمائی. کیونکہ کہا تھا اسرار ہے میرے پاس، غیب کا علم رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے. یہی وجہ ہے عزیزو کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب علی نے دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ اے علی، آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے سوال کریں، یہ تو بتا دیجئے کہ میرے سر میں کتنے بال. امام کو جلال آ گیا. امام نے کہا رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اطلاع دی ہے کہ تیرے سر میں جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے ملک مقرر کیے ہیں جو صبح شام تجھ پر لعنت کرتے ہیں. اس کے بعد کہا تیری داڑھی میں جتنے بال ہیں اتنے شیاطین تیرے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں جو تیرے اوپر وسوسہ کرتے. اور تیرا ایک فرزند ہوگا جو بزغالہ ہوگا جو میرے فرزند حسین کو کربلا میں شہید کرے گا. یہ خبر امام حسین علیہ السلام کے قاتل کی مولا علی نے دی. اور یہ کون شخص تھا؟ انس تھا، انس بن سنان بن انس، جو امام حسین علیہ السلام کے جس کے قاتلین میں جو ہے اس کا شمار. اور اسی طریقے سے مولا امیر المومنین نے شہادت ابا عبداللہ الحسین کی بھی خبر سنائی. صفین کی جنگ میں جب گزر رہے تھے ایک مقام سے تو ایک مرتبہ رک گئے فرات کے پاس. رکنے کے بعد کہا، ابن عباس نے پوچھا کہ مولا رک کیوں گئے؟ تو کہا کہ اے ابن عباس، جو مجھے پتا ہے وہ تجھے نہیں پتا، اگر تجھے پتا ہوتا تو تجھ سوال نہ کرتا. کہا مولا کیا ہو گیا؟ تو کہا ہذا موضع کرب و بلا، یہ زمین کرب و بلا ہے، یدفن فیہ الحسین، کہ جہاں پر میرا لال حسین شہید کیا جائے. اجرکم علی اللہ. عزیزان گرامی، آج جناب عون محمد کے ماتم کے لیے ہم جمع ہوئے. کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آل ابو طالب کو ذبح کیا گیا. اور عزیزان گرامی، 72 کی تعداد جو کربلا میں کہی جاتی ہے وہ سارے کے سارے ابو طالب کی آل سے. علی سے دشمنی محبت کے بجائے ایسی دشمنی کی کہ آل ابو طالب کا قلع قما کیا گیا ہے. اور انہی آل ابو طالب میں سے اون محمد ہیں جعفر کے پوت عبداللہ کے فرزند. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ جب امام جا رہے تھے مدینے سے تو ایک مرتبہ زینب کے پاس آئے اور کہا کہ اے زینب، یہ دو میرے ننھے سے فرزند ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے کر جانا. میں تو ساتھ نہیں چل سکتا تمہارے، اگر کبھی حسین پر وقت آ جائے تو میری جانب سے ان پر قربان کر. عزیزان گرامی، سفر شروع ہوا یہاں تک کہ کربلا پہنچے. شب عاشور جب نمودار ہوئی تو امام حسین علیہ السلام ایک ایک خیمے کا جائزہ لے رہے تھے. ایک مرتبہ جیسے ہی ایک خیمے کے نزدیک ہوئے تو آواز سنی. زینب علیہ مقام تشریف فرما تھی، اپنے دونوں بچوں کو اون محمد کو سامنے رکھا تھا اور کہتی جاتی تھی کہ اے اون محمد، تمہیں پتا ہے نا کہ تمہارے نانا حیدر کرار ہیں، تمہارے دادا جعفر تیار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پر عطا کیے ہیں. کل ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے سے پہلے قاسم جنگ کے لیے چلا جائے، علی اکبر جنگ کے لیے چلا جائے. سب سے پہلے تمہیں جا کر شہادت حاصل کرنی ہے. اور دیکھو ذرا یاد رکھنا، سارے بچے پیاسے ہیں. علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، قاسم پیاسے ہیں. اگر لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ جانا تو خبردار فرات سے پانی نہ پی. عزیزان گرامی، یہ وصیت امام حسین نے سنی.
روز عاشورہ جیسے ہی ہوا تو ایک مرتبہ ابا عبداللہ الحسین کے ان بھانجوں کو بہن نے بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ کیا میری وصیت تمہیں رات میں یاد نہیں رہی ہے؟ لوگ جا رہے ہیں جنگ کے اوپر، تم کیوں نہیں جاتے؟ عزیزان گرامی ایک مرتبہ اون محمد نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے مادر گرامی، چچا مامو جان اجازت نہیں دیتے، ہم جائیں تو کیسے جائیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب بچوں کو لے کر آئی حسین کے پاس اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اے میرے بھائی، آج تک میں نے آپ سے کوئی خواہش آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے، ایک میری خواہش کو پورا کر دیجئے. عزیزو کون ماں ہے کہ جو اپنے بھائی سے اس طرح کی خواہش کرے گی؟ ایک مرتبہ بھائی نے کہا بہن کیا کہنا ہے کہو، کھل کر کہو. تو ایک مرتبہ زینب نے کہا یہ میرے دونوں بچوں کو اجازت دے دیجئے تاکہ اپنی جان کو وہ آپ پر قربان کرے. عزیزان گرامی جیسے ہی یہ سنا تو امام نے کہا میں کیسے اجازت دے دوں، یہ میرے بھانجے ہیں. کہا نہیں کسی صورت اجازت دینی ہوگی. عزیزان گرامی جب اجازت ملی تو یہ بچے حیدر کرار کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے، ایسا حملہ کیا میدان جنگ میں جا کر کہ میمنے کو میسرے کو میمنے پر پلٹ دیا اور ایسا حملہ کیا کہ عمر سعد کے لشکر کے قریب پہنچ گئے، اس کے خیمے کے قریب پہنچ گئے. ایک مرتبہ عمر سعد نکل کر اپنے خیمے سے بھاگا اور اس نے لشکر کو خطاب کیا اور کہا کہ یہ کیسے شجاع فرزند ہیں، تمہیں ان کا پتہ نہیں. سارا لشکر ان بچوں کو ایک مرتبہ گھیر لو اور سب مل کر حملہ کریں. عزیزان گرامی یہ وہ موقع تھا کہ سارے لشکر نے دو ننھے بچوں کے اوپر حملہ کیا. عزیزو یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر حسین اور محمد کی جنگ کو دیکھ رہے تھے، فضہ کی نگاہیں حسین پر تھی، زینب کی نگاہیں فضہ کے اوپر تھی. عزیزو دونوں فرزند پشت فرس سے زمین کربلا پر آئے. ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، فضہ کے چہرے کا رنگ بدلا. زینب سمجھ گئی کہ نونہال شہید ہو گئے. ایک مرتبہ فوراً سجدے میں گر گئی، کہا خدایا میری اس قربانی کو کہا خدایا میری اس قربانی کو قبول فرما. لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے عزیزو، ذاکرین کرام پڑھتے ہیں جب بڑا بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا تو اس نے ماموں کو پکارا، لیکن عزیزو جیسے ہی چھوٹا بچہ گھوڑے سے زمین پر آیا تو اس نے ماموں کو نہیں پکارا. ایک مرتبہ ماں کو خطاب کیا اور کہا اے اماں میں شہید ہونے جا رہا ہوں، اب تو میرا دودھ آپ نے معاف کر دیا ہوگا، اب تو میں نے اپنے حقوق ادا کر دیے. عزیزان گرامی ابا عبداللہ الحسین ننھے لاشوں کو اٹھا کر خیمے میں لے کر آئے. ایک مرتبہ ساری بیویاں جمع ہوئی لیکن زینب نہیں آئی. زینب نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ ارباب مقتل لکھتے ہیں کہ بہن یہ نہیں چاہتی تھی کہ بھائی کے آنکھوں میں بھانجوں کے مرنے کی شہادت کی شرمندگی کو دیکھیں. سرخرو ہونا چاہتی تھی، سامنے نہیں آئی اور اکبر پر روتی رہی ہائے حسین کرتی رہی. یہاں تک کہ عزیزو یہ سارے کے سارے شہداء کے پہنچے شام. ایک وہ وقت بھی آیا کہ شام کی اسیری سے آزادی ہوئی. ایک مرتبہ کہا کہ سروں کو لے کر جایا جائے، سارے سروں کو لے جانے لگے. تو عزیزو آخر میں 2 سر بچ گئے کہ جس کے کسی وارث نے اس سر کو نہیں اٹھایا. کہنے والے نے کہا کہ کیا ان سروں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ زینب سے اس جگہ رہی نہیں گیا. ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ میں ان کی ماں ہوں لیکن میں ان پر نہیں روں گی، اکبر پر، میں اپنے بھائی حسین پر ہوں. عزیزو یہ قافلہ جب مدینے پہنچا تو ایک مرتبہ جب دق الباب کیا جناب زینب نے اور عبداللہ نے دروازہ کھولا ہے مدینے میں تو ایک مرتبہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بی بی کی حالت ایسے متغیر ہو گئی تھی، ایسے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا کہ ایسے بال سفید ہو گئے تھے کہ سیدانی بیبیاں جب گئی تھی تو بال سیاہ تھے، جب واپس پلٹ آئیں تو بال سارے کے سارے مصیبتوں کے وجہ سے سفید ہو گئے. ایک مرتبہ عبداللہ پہچان نہیں پائے. کہا بی بی آپ کون ہیں؟ کہا عبداللہ میں زینب ہوں، تمہاری زوجہ ہوں.
ایک مرتبہ اندر آئی عزیزو. اب یہاں پر واقعہ کربلا کو بیان کیا. واقعہ کربلا کو بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ دو چھوٹی چھوٹی خوابگاہوں کی طرف نظر پڑی, دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے بستروں کی طرف نگاہ پڑی, دو چھوٹے چھوٹے جانماز کی طرف دیکھا. اب زینب سے نہیں رہا گیا. ایک مرتبہ زینب نے کہا اے اول محمد, اب تک تم پر ماں نہیں روئی تھی, لیکن اب اس کے بعد تم پر یہ ماں رونے کو تیار ہے. ماتم کی آوازیں بلند ہوئی. زینب نے کہا واہ اونا واہ محمدہ واہ اکبرہ واہ علیجہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین یا حسین. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.